2637 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں، اس کے اوپر باب ہے صوم یوم عاشورہ. حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جاہلیت کے ایام میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور روزے رکھنے کا حکم دیا. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض روزے جو ہے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے اس عاشورہ کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے. یعنی عاشورہ کا روزہ مکہ میں تھے تب بھی رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ. اس دن روزہ رکھتے تھے، قریش بھی روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے آپ نے روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کا حکم دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 ہجری میں رمضان کے روزے غالباً فرض ہوئے. جی ہاں 2 ہجری میں. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب عاشورہ کا روزہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھیں کیونکہ یہ فرض نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. اس روزے رکھنے سے فضیلت کیا ہے، مطلب ثواب کیا ہے. 2746 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا یہ ایک روزہ. یہاں پر ایک بات ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ تو چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں. کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ جو ہے وہی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یاد رکھیے یہاں پر اللہ کے ہم بندوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ 9 اور 10 2 روزے ہمیں رکھنا ہے. اس کی بھی دلیل میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ کو یہ بات کا علم ہوا مدینہ میں کہ یہودی لوگ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ایک ایسا عظیم دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 1134 صحیح مسلم. تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ ہمیں رکھنا ہے. 9 کا روزہ کیوں رکھنا ہے؟ 10 کا رکھتے تھے. مدینہ آنے کے بعد جب آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 9 کا 10 تاریخ کا اور کہتے ہیں کہ جو ہے فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھے تھے تو ہم اسی لیے روزہ رکھتے ہیں. جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. دوسری اور روایت میں ہے لَإِن بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1134. تو یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں 9واں روزہ رکھنا ہے. یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے محرم میں اور 10 تاریخ کا روزہ رسول اللہ نے رکھے تھے. 9 کی نیت کر لیے تھے آئندہ سال رہوں گا زندہ تو روزہ رکھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والے سال اللہ کے پاس چلے گئے تو یہی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھی امام اسحاق وغیرہ نے یہی کہا کہ نبی نے نیت 9 کی کر لیے تھے اور 10 کا رکھتے تھے تو ہمیں 9 اور 10 2 بھی رکھنا ہے. ایک ضعیف روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ 10 اور 11 کا بھی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس وجہ سے ہم 10 اور 11 کو نہیں رکھیں گے محرم میں روزہ. ہم 9 اور 10 کو ہی روزہ رکھیں گے محرم میں. ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو محرم میں روزہ رکھیں گے. 12 کو پہلی تھی، 13 کو دوسری تھی، آج 14 ہے، تیسری ہے. تو 9 اور 10 محرم کو ہم لوگ روزہ رکھیں گے. لوگ راستوں میں شربت پیتے رہنے دو یا پھر جو ہے کچھ بھی کھلاتے رہنے دو، کھاتے رہنے دو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 9 اور 10 کو
روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق۔ اللہ رب العالمین ہم کو گمراہ ہونے سے بچائے، گمراہ کرنے والوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے دلائل پوچھیں، دلائل سمجھیں، اور وہ خود بھی اہل سنت اہل الحدیث میں شامل ہو جائے۔